حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام پارٹ 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ما جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا، اوہ یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگیر ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اسی لیے وہ اس چھلکے کے تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن میں سرگرداں رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ بھائیو، پارٹ 3 انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، اس کے لیے تھوڑا ویٹ کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔